السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج مجھے اور آپ کو دو عیدیں نصیب ہوئی ہیں. پہلی عید تو عید الاضحیٰ ہے اور دوسری عید تو عید الجمعہ ہے. عید الاضحیٰ اور عید جمعہ میں ہلکا سا فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، جمعے کی جو نماز ہے وہ فرض ہے. دوسرا فرق یہ ہے عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے احناف کے نزدیک، اور جمعے کا جو خطبہ عربی میں ہوتا ہے وہ واجب ہے. غور کر کے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے یہ نتیجہ آتا ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت جمعے کو حاصل ہے. قرآن پاک کے 114 صورتیں ہیں. کسی صورت کا نام سورۃ الاضحیٰ یا سورۃ الفطر نہیں ہے، لیکن 114 صورتوں میں سے ایک سورہ ہے جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے. فضیلت کو اگر کمپیئر کریں گے تو جمعے کی فضیلت عیدین کی فضیلت سے زیادہ ہے. لوگ عیدین کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ وہ سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہے، اور جمعے کی بھی الحمدللہ فضیلت اور اہمیت تو دیتے ہیں لیکن اتنی نہیں دیتے جتنی کہ عیدین کو دیتے ہیں. حضرات فقہاء کرام کا تقریباً ان تمام مسائل میں اتفاق ہے کہ عیدین کے لیے جتنی چیزیں سنت ہیں وہ تمام چیزیں تقریباً جمعے کے لیے بھی سنت ہیں. جیسا کہ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اہتمام کے ساتھ نکلنا. اور ایک فرق یہ ہے کہ عیدین میں آدمی گھر سے نکلتا ہے اور عیدگاہ پہنچتا ہے. جمعے کو اللہ کا بندہ گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کو پہنچتا ہے. عیدگاہ پہنچنے سے بھی زیادہ فضیلت جمعے کو مسجد میں پہنچنے پر ہے. اس لیے میں یہی خوف کھا رہا تھا
کیونکہ لوگوں کے زبان میں ایک بات آ گئی تھی کہ 2 عیدیں آ گئی ہیں، ایک تو عید الاضحیٰ ہے، دوسرا جمعے کا مسئلہ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کام کاج میں ذرا ہلکا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ عید الفطر میں آدمی صدقہ فطر ادا کر کے عید کی نماز کو آتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز ادا کر کے جب جائے گا تو وہ اپنے طرف سے قربانی دے گا۔ عید الفطر میں عید کی نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہے، اور بنگلور والوں کے لیے تو عید الفطر میں عید کی نماز کے بعد سوائے سونے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ میں سونے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ قربانی دیتے ہیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس کے گوشت کو کھاتے بھی ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں، اور اس کے گوشت کو حفاظت کرنے کے بہت سارے کارروائیاں ہیں۔ ان تمام کاموں میں مشغول ہونا پڑتا ہے، تو اس لیے آج عید کی نماز کے بعد ایک لمبا وقت نہیں ملا، پھر فوراً اللہ کے گھر کو آنے کا موقع مل گیا، تو اس لیے لوگ پریشان تھے اور پریشان بھی ہے۔ اور بہت سارے مساجد میں اس بات کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ عید کی نماز 7:30 یا 8 بجے ادا کی جائے گی، اور جمعے کی نماز میں صرف عربی کے 2 خطبے ہوں گے، اس کے بعد نماز ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ 15-20 منٹ میں جمعے کی نماز ادا کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ لوگ مجھے فون کر کے پوچھنے لگے کہ مولانا آپ کی مسجد میں کیا انتظام ہے؟ میں بولا کہ آج انشاءاللہ تعالی 1 بجے بیان شروع ہوگا، 3 بجے بیان ختم ہوگا۔ گزشتہ جمعہ سنت کے لیے موقع نہیں دیا، اس کی قضا آج کی جمعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد فرض ادا کرنا۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن کی 114 سورتوں میں سے یہ 2 سورتیں بڑی لمبی سورتیں ہیں۔ معلوم نہیں کہ اتنا لمبا پروگرام بنا کر میرے ساتھ آپ رہتے ہیں کہ نہیں، میرے ساتھ صرف فرشتے رہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ حضرات کا جذبہ دیکھ رہا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر جمعے کا وقت عصر تک بھی رہتا تو آپ لوگ ضرور بیٹھتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہے، اس کے جذبے کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے جذبے کی بیٹری کو ریچارج کرتے ہیں، آج بھی اس کے اندر صحابہ کا وہ دبدبہ اور صحابہ کا وہ شوق نظر آتا ہے، آج بھی تابعین کا وہ شوق نظر آتا ہے، آج بھی مجاہدین کا وہ شوق نظر آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ امت ایک دم خالی ہو چکی ہے رہبروں اور رہنماؤں سے، اگر میں یہ کہوں تو میرے اسلاف کے ساتھ میری بے ادبی اور گستاخی ہوگی، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا، اس قوم کو اگر سنبھالنے والا آج بھی کوئی ایسا اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی صحابہ کے 1,44,000 صحابہ میں صرف ایک ابو بکر تھے، آج اس امت کو سنبھالنے کے لیے کوئی اللہ کا نیک بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، ہزاروں ابو بکر آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ہزاروں عمر آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ہزاروں عثمان آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ہزاروں علی آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ہزاروں حسنین آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ قوم سو چکی ہے، اسے جگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری قومیں مردہ ہو چکی ہیں، لاکھ جگانے سے جگ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جذبات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ چونکہ عام طور پر ایسے موقع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو بطور آموختہ کے پیش کرتے ہیں۔ آموختہ کسے بولتے ہیں معلوم؟ گزرے ہوئے سبق کو ریپیٹ کرنے کو آموختہ کہتے ہیں۔ نیا جو سبق ہوتا ہے، سبق اور لیسن ہوتا ہے، جو سبق پہلے سے سنا چکے ہوتے ہیں پھر اسی سبق کو اگر دہراتے ہیں تو اسے آموختہ کہتے ہیں۔ بطور آموختہ کہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو مختصر کروں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی یہ پوری کائنات و کہکشاں بہت بڑی ہے، بڑی وسیع ہے۔ یہ پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ایک خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی تمام چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات میں سرداری کسے دیا؟ انسان کو دیا، اور انسان کی ایک لمبی اور چوڑی اور وسیع آبادی ہے، اور انسانی اس آبادی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ایسے چنندہ اور برگزیدہ بندوں کو بنایا جن کو عربی اور ہماری زبان میں حضرات انبیاء اور رسل اور پیغمبران کہتے ہیں۔
یہ انسان کی سب سے زیادہ پاک و پوتر مصفہ مجلہ مشفع جماعت ہے، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا صحیح اور سچا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، جن کو معصوم کہا جاتا ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، خدا کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اتنا صاف بنا کر پیدا کرتا ہے، عام انسانوں میں یا امت میں انبیاء میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان تمام فرقوں کو حضرات علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ ایک فرق بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہم لوگ اگر سوتے ہیں تو سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، معلوم ہے مسئلہ؟ وضو کے ٹوٹنے کی کئی اسباب ہیں، پیشاب کر دیے تو وضو ٹوٹ گیا، پاخانہ کر دیے تو وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے آدمی لیٹ کر سو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ٹیک لگا کر سو گیا تو بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ البتہ کھڑے کھڑے 4 گھنٹے سوئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ فائدہ حاصل کرنا ہے تو کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ ایسے ہی اپنی حالت پر بیٹھے ہیں، اپنی ہی حالت میں اگر کوئی آدمی سوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں جب منبع الحسنات میں پڑھ رہا تھا میلوی شارم میں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مشفق استاد گزرے ہیں۔ حضرت کے بالکل میں بازو بیٹھتا تھا، قریب بیٹھتا تھا، اور سبق سنانے کی باری سب سے پہلے میری ہی آتی تھی۔ میرے بازو جو میرے ساتھی بیٹھے تھے وہ سو رہے تھے۔ اب مدرسوں میں اگر کوئی سوتا تو ان کی سزائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ مدرسوں کی سزا دیکھ کر ہیں کیا؟ کھڑا کر دیتے، مرغا بٹھاتے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں مدرسوں ہی میں مرغا بٹھانے کی سزا ہے، اسکولوں میں کالجوں میں نہیں۔ مدرسوں میں مرغا بٹھاتے سو، کئی کو مدرسے میں مرغا بٹھاتے اس لیے کہ انہیں پڑھ کو نکلا تو مرغیاں کھانا ہے سو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کھلاتے بھی مرغیاں ویسے، سمجھ میں آئی بات؟ جتنا مولوی صاحب کو کھلاتے اتنا منسٹر کھاتے۔ ارے اچھا بھی کھانا، حلال بھی کھانا، محبت سے کھانا، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ جو علماء کو عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اولیاء کو جو عطا کیے ہیں، وہ تک کسی کو نہیں۔ کتنا کھاتے بھی مولوی صاحب خوش ہوتے، کتنا کھاتے بھی کمیت کھا، کیا مولانا کھانا نہیں کیا؟ کون تو بھی حسین بھائی کیسا کرا تو منجے نظر لگاتا، وہ الگ بات ہے۔ ورنہ کتنا بھی کھاؤ، کیا حضرت کیا بھی کھائی نہیں نہ حضرت، کیا حضرت کیا بھی کھائی نہیں نہ حضرت، کتنا کھا لے کر گئے تھے بھی۔ گھر کی عورتیں بھی الحمدللہ علم کے عنوان پر، علم کی نسبت سے اتنی محبت کرتے ہیں، جیسے ہی بچا ہوا کھانا جاتا خالی چلے گا تو گھر کی عورت خوش ہو جاتی، حضرت کو میرا پکایا ہوا کھانا پسند آگا رہنگا۔ ذرہ کھانا ختم ہو کو نہیں رہا تو انہیں ڈرتی، میرا کھانا کیا بولے حضرت، کیا بولے حضرت۔ بعض آپ کے جیسے بھولے بھالے نوجوان فون، حضرت ہمارے گھر میں پوچھ رہی کھانا پسند آیا کہ نہیں پسند آیا۔ یہ بھی پوچھنے کا کوئی سوال ہے؟ دسترخوان میں بیٹھنے کے بعد کھانا ہی پڑتا ہے۔ کبھی ایسا دسترخوان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں، ایک روٹی میں پورا پیڑ بھر جاتا ہے، 4-5 روٹی پوری مجلس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ایک کھانا ہوتا ہے، پھر جا کر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں محبت سے بھی کھلاتے ہیں، قوم دل سے کھلاتے ہیں، حلال کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کسی کو نہیں کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم، یہ احسان ہے۔ میرے حال ایک میرے ساتھی تھے، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے، حضرت کو غصہ آیا، کھڑے بولے میاں اٹھ کو کھڑو۔ اب بیچارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کھڑ کو سو کو گر گئے۔ اب بیٹھے بیٹھے سوئے بول کر کھڑا کرے، کھڑا کھڑ کو بھی سویا تو کیا سزا دینا؟ تب حضرت ایک لطیفہ بولے جو اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت بولے کہ 2 آدمیاں یا 3 آدمیاں بات کر لے کر جا لے کرتے کہتے اپنے باپ دادا کے خاندان کی شرافت اور فخر بیان کرتے ہوئے، ایک آدمی بولا کرتے ہمارے ابا اتنا سونے میں ایکسپرٹ ہی، گاڑی میں بیٹھتے ہی سوتے، پھر آنے والا اسٹاپ آیا تو اٹھتے سو۔ اور ایک جنا بولیا کرتے نہیں ہمارے ابا اتنا سونے میں ایکسپرٹ ہی کہ بیٹھے بیٹھے پوری رات سو جاتے ہیں۔ اور ایک جنا بولیا کرتے نہیں ہمارے ابا اتنے تجربے کار ہیں کہ کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں۔ اور ایک جن سب کے بابا بیکار، ہمارے بابا بہت اچھے، کیا ہمارے امی کہتی بھی سودا منگائی تو بازار کو جا کو آئے تک ایک نیند مار ڈالتے ہیں۔ ایسے بھی سونے والے ہوتے ہیں، سوتے ہیں تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اناف کے نزدیک تو بڑی سخت تاکید ہے، لیکن حضرات انبیاء سوتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب امی عائشہ کے
حجرے کو تشریف لاتے اور سو کر اٹھتے اور پھر سیدھے جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے. امی عائشہ پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو آرام فرمایا ہے اور وضو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ کان کھول کے سن لے، انبیاء کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، اس لیے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. حضرات انبیاء بڑی مقدس جماعت کا نام ہے، بڑی اعلی جماعت کا نام ہے، بڑی پاورفل جماعت کا نام ہے، منتخب جماعت کا نام ہے، برگزیدہ جماعت کا نام ہے. لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، آدمی جس سے جتنا پیار کرتا ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ چاہتا یہ ہے کہ میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اللہ کی قدرت کا اصول الگ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سب سے زیادہ قریب ترین رہنے والی جماعت کو جتنا آزمایا اتنا کسی عام انسان کو نہیں آزمایا. اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء سے جتنا امتحان لیا اتنا کسی اور عام انسانوں سے ایسے امتحانات نہیں لیے. چاہے وہ حضرت آدم کی سیرت ہے اٹھا کر دیکھیں آپ، حضرت نوح کی سیرت ہے اٹھا کر دیکھیں، شیز و ادریس کی سیرت ہے اٹھا کر دیکھیں، سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت ہے اٹھا کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے امتحانات حضرات انبیاء سے لیے اور مصیبتوں پر مبتلا بھی کیے. بتانا یہ تھا کہ میرے چاہنے والے کبھی میرے فیصلے سے ناراض نہیں ہوتے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت جب اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء سے اتنی محبت کرتے ہیں اور حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو مصیبتوں میں، مشکلوں میں، ٹینشنوں میں کیوں مبتلا کیا، کیوں امتحان لیا، کیوں آزمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سوال صحیح ہے، بہت اچھا ہے سوال، بڑا گہرا ہے سوال. مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے سوال کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے سے خدا کو مزہ نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد والے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں میرے قریب رہنے کے باوجود جب میں ان سے امتحان لیتا ہوں ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے یہ بے صبرے نہیں بنتے، یہ شکوہ نہیں کرتے، یہ شکایت نہیں کرتے، یہ ہمارے دربار میں آزردہ نہیں ہوتے اور ہمارے امتحانات کا نگیٹو نتیجہ لے کر امت کے سامنے پیش نہیں کرتے. ہم جو کہتے ہیں ہمارے بندے اس پر عمل کر لیتے ہیں، وہ چاہے عمل ان کی عقل کے مطابق ہو یا ان کا عمل ان کی عقل کے مطابق نہ ہو، صرف ان کی نظر ہمارے منشا پر ہوتی ہے، ان کی نظر ہماری رضا پر ہوتی ہے، ان کی نظر ہماری خوشنودی پر ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ مولا یہ کیا تیرا فیصلہ ہے، یہ کیا تیرا قانون ہے، یہ کیا تیرا حکم ہے. یہ نہیں کہتے وہ بندے، جو بھی کہتے ہیں اس پر عمل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے نبی ابراہیم کو ہم نے کیسے کیسے امتحانات ان سے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو مسائل اور فضائل اور نکات کے ساتھ بیان کریں، کئی ہفتے اور مہینوں کی ضرورت درکار ہے. میں صرف ایک امتحان بتاتا ہوں آپ کے سامنے جسے آپ نے سنا ہے. وہ امتحان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، شادی ہوئی، 2 بیویاں حضرت ابراہیم کو. میں لفظ بیوی استعمال کر رہا ہوں، یہی ادب کا تقاضا ہے، ورنہ اور گہرائی میں تاریخ میں جا کر دیکھیں گے. حضرت سارہ سے نکاح ہوا، حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی باندی تھی جو سارہ کے والد نے ابراہیم اور سارہ کی خدمت کے لیے ہبہ اور عطا کیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ہم کو یہ نہیں کہنا کہ بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی باندی تھی، یہ نہیں کہنا، بیوی کا لفظ استعمال کریں. بڑے لوگوں کے لیے یہی لفظ استعمال کرنا. 2 بیویاں تھی حضرت ابراہیم کو، اور نبیوی طاقت انبیاء کی جو طاقت ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا، حضرات انبیاء کی طاقت سب سے اعلیٰ طاقت ہوتی ہے، پاورفل طاقت ہوتی ہے. حضرات انبیاء کسی بھی اچھے معاملے میں کسی سے کم نہیں ہوتے. ہر نبی حسن سے آراستہ، ہر نبی کا حسن کامل، ہر نبی کی عقل کامل، ہر
ہر نبی کا علم کامل، ہر نبی کا عمل کامل، ہر نبی کی طاقت کامل. کوئی نبی شکل و صورت سے العیاذ باللہ بدصورت نہیں تھا، کوئی نبی عقل کے اعتبار سے کوتا نہیں تھا، کوئی نبی علم کے اعتبار سے کم نہیں تھا، کوئی نبی عمل کے اعتبار سے کم نہیں تھا، اور کوئی نبی الحمدللہ ثم الحمدللہ طاقت کے اعتبار سے کم نہیں تھا. ہر نبی کی طاقت بڑی اعلیٰ طاقت ہے. چنانچہ دو دو بیویاں رکھنے والا وہ نبی جسے اولاد نہیں ہوئی، یہ بتانا چاہتے اللہ تعالیٰ اولاد طاقت کا نتیجہ نہیں، اولاد ہمارے فضل کی شکل ہے. اولاد طاقت سے حاصل نہیں ہوتی، اولاد ہمارے خزانے کی بھیگ ہے، ہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. کتنے ایسے ہیں دبلے پتلے لاغر کمزور، ایک ڈھکل دیتے ہیں، 4 مرتبہ گرتے ہیں، بحمدللہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق برابر ادا کرتے ہیں. کتنے ایسے ہیں شکل و صورت سے اگر پورے محلے کی طرف سے ان کو ذبح کر دیا جائے تو پورے محلے کی قربانی ادا ہو سکتی ہے، لیکن طاقت سے بہت کمزور ہے. میرے اشارے کو آپ سمجھے، میں ان باتوں کو کھول کر بیان کرنا نہیں چاہتا. لیکن حضرت ابراہیم طاقت میں بھی تھے، 2 بیویاں تھی، بحمدللہ حسین تھی، نبی تھے، مستجاب الدعوات میں سے تھے. نبی کی دعا رد ہونے کا سوال نہیں. نبیوں کے غلاموں کی دعا، اگر وہ غلام نبیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی تو پھر حضرات انبیاء کی دعا کیسے رد ہوگی؟ حضرات انبیاء کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حضرات انبیاء مستجاب الدعوات میں سے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تمام تر خوبیاں ہونے کے باوجود اولاد حاصل نہیں، اور جانتے آپ لوگ کہ اولاد کی خواہش فطرت میں داخل ہے، فطرت میں داخل ہے. ایک انسان کو شادی کے بعد پہلی فکر اولاد کی کرنی ہے، کیونکہ اولاد ہی گھر کی زینت ہے، اولاد ہی زندگی کا مقصد ہے، اولاد ہی خوشیوں کا راز ہے، اولاد ہی خوشیوں کی دستورت ہے. اولاد نہیں تو اس کا بنگلہ بھی قبرستان سے بدتر ہے، اولاد نہیں تو اس کی دولت بیکار ہے، اولاد نہ ہو تو خوشیاں کس بات کی، اولاد نہ ہو تو خوشیاں کس حاصل. ایک غریب کو پوچھو، جب وہ صبح سے لے کر شام تک تھکا ماندہ اپنے بیپار اور ملازمت سے نقصان اٹھایا ہوا، لیکن جب وہ رات کو آزردہ دل اور چہرہ لے کر گھر کے اندر گھستا ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ آ کر ابو ابو کہہ کر پکارتا ہے یا باپ کا انتظار کرتے ہوئے دروازے پر کرتا ہے، وہ گھر کے اندر قریب جاتے ہوئے دکان کا ٹینشن لے کر جاتا ہے. جیسے ہی گھر قریب آتا ہے اس کا لال یاد آ جاتا ہے اسے، تو اپنے پورے بزنس کے ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے. اس کی نظر جب اس کے بیٹے یا بیٹی پر پڑتی ہے تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ان تمام تجربات سے آپ حضرات گزرے ہوں گے، یہ آج اس کو بھی گزرنے کا موقع ملا ہے الحمدللہ، اور گزر رہا ہے. جب بچوں پر نظر پڑتی ہے ہر درد بیکار ہو جاتا ہے، جب بچوں پر نظر پڑتی ہے ہر غم بیکار ہو جاتا ہے، جب بچوں پر نظر پڑتی ہے ہر ٹینشن بیکار نظر ہوتا ہے. کیونکہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ فطرت سے غیب سے اس محبت کو دل کے اندر ڈال دیتے ہیں. زمانے نے اس فطرت کو بدل دیا اور کوشش کی، اور اس کوشش میں زمانے نے کامیابی حاصل کر لی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اس فیصلے پر کیا راز ہے. یا تو آج بچوں کی خواہش نہیں ہے، اگر بچوں کی خواہش ہے تو بہت دیر سے کرتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں، دیکھیے آپ لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں، حضرت شادی ہوتے ہی بچے پیدا کرنا کیا؟ نہیں بھائی، پھر نہیں تو کب کرتے ہیں آپ؟ شادی کے بعد ہی تو کرنا ہے، شادی سے پہلے تو نہیں کر سکتے، شادی کے بعد کرنا ہے. نہیں 2 دن کیا 2 سال گیپ دیے تو 2 سال گیپ کا مطلب کیا؟ تمہاری بیوی امریکہ میں رہتی، تمہیں ہندوستان میں رہتے، جب تم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں گیپ کا کیا مطلب ہے؟ جب ملاقات ہوئی ملاپ ہے، خدا فیصلہ کرتا ہے دینے کا، وہ بھی اولاد جیسی نعمت دے رہا ہے. ایمان اور اسلام کے بعد، معرفت خداوندی اور معرفت رسول کے بعد سب سے بڑی نعمت اولاد ہے. جب اللہ تعالیٰ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، انکار کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ ہماری دوائیں اور ہمارے ایڈیے سے اللہ تعالیٰ یہ دروازہ بند کر دے. کوئی ولی کا دروازہ نہیں کہ یہ دولت تمہیں دے سکے، کسی ڈاکٹر کا دروازہ نہیں ہے کہ یہ دولت دے سکے. خدا دینا چاہتے ہیں تو دے لیجئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل سب پر عام ہو جائے۔ چنانچہ ابراہیم کو بچے نہیں ہوئے، بڑی لمبی عمر گزر گئی، بعض روایات میں آتا ہے 90، بعض میں آتا ہے 120 سال۔ ایسے وقت حضرت ابراہیم نے ایک نیت کی تھی، ایک نیت، کیا نیت کہ اے اللہ اگر تو مجھے بچہ دے دے تو میں تیرے نام پر کسی جانور کو ذبح کروں گا۔ نیت کہتے نہیں منت، مانت، منت، نظر، نیاز۔ حضرت ابراہیم نے نیت کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے میں تیرے نام پر ایک جانور ذبح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کی، اس عمر میں حضرت ابراہیم کو اولاد دیا، وہ بھی 2 بیویوں میں سے چھوٹی بیوی سیدہ ہاجرہ کے بطن پہ بیسرا ہوتا ہے۔ خوشی، حضرت ابراہیم خوش، آخر وقت گزرنے پر، پورا ہونے پر بچہ پیدا ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم بچے سے پیار، محبت، الفت، لاڑ، کھیل کھیلنا سب جاری ہے۔ ایک بات جو اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے وہی سلوک حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بچے کے ساتھ کیا، لیکن بھول کیا ہوئی، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے جو نیت مانگی تھی کہ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد تیرے نام پر ایک جان کی قربانی دوں گا، ایک جانور ذبح کروں گا، اس نیت کو بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نیت یاد دلاتے ہیں۔ تو کیا انداز ہے خدا پاک جل جلالہ یاد دلانے کا۔ ایک مرتبہ ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ہے، خواب ہمیں بھی دیکھتے نہیں خواب؟ آپ لوگ دیکھتے خواب؟ آج رات کا بھی خواب دیکھیے کیا؟ ایسا کوئی خواب دیکھا؟ 8-10 دن سے اونٹا، گایا، بیلا، بھینسا، بکرے سب گھر میں ہیں، کب بھی خواب دیکھے ہمیں اسے ذبح کرنے کے بجائے انہیں ہم نہ ذبح کر سکا؟ دیکھے خواب؟ نہیں دیکھے۔ حضرات انبیاء کا خواب ہے، ہمارا آپ کا خواب الگ ہو سکتا ہے لیکن نبیوں کا خواب الگ نہیں، وہ وحی میں داخل ہے۔ نبیوں کا خواب وحی میں داخل ہے، اللہ کے حکم میں داخل ہے۔ اور خواب بھی بڑا عجیب دیکھتے ہیں، جس بچے سے ان تک بے انتہا محبت ہے اسی بچے کو لٹا کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، چمک کر اڑ گئے۔ حضرت ابراہیم آدھی رات میں، لکھا ہے کتابوں میں، ایسا نہیں کہ پورا خواب مزے سے دیکھ لے کر ہی صبح کو اٹھے، نہیں، آدھی رات ہی میں خواب دیکھ کر چمک کر اڑ گئے کہ اللہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا خواب ہے میرا۔ اور نبیوں کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمارا خواب معمولی خواب نہیں، اور ہمارے خوابوں کی تعبیر بڑی گہری ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چمک کر اڑ گئے، اللہ میرے لخت جگر کو میں اپنے ہاتھوں سے، خیر سارا دن اسی ٹینشن میں گزرا تو دوسری رات جب سوتے ہیں تو وہی خواب پڑتا ہے، پھر چمک کر اڑ گئے۔ دوسرا دن بھی اسی ٹینشن میں گزرتا ہے تو تیسری رات بھی وہی خواب پڑتا ہے، چمک کر اڑ گئے۔ اس کے بعد تعبیر یہ نکال لی کہ یہی خدا کا حکم ہے۔ یاد آیا ان کو، یاد آئی وہ نیت جو اسماعیل کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے کی تھی۔ میں جب نیت میں تاخیر کیا تو بجائے جانور کی قربانی کے خدا نے میرے بچے ہی کی قربانی کا حکم دے دیا۔ اب اللہ کے حکم کے سامنے کس کی دال گل سکتی ہے؟ کس کی دال گل سکتی ہے؟ سب ٹوٹ سکتا ہے لیکن اللہ کا قانون ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور یہی ہم لوگوں کو بھی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ عبادت کا پاور اپنے اندر داخل کر کے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر سارے عالم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم سب توڑ سکتے ہیں لیکن قانون خداوندی توڑ نہیں سکتے۔ یہ پیغام دینا ہے ہم لوگوں کو، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر، مختلف ہو کر نہیں، متحد ہو کر، بدعمل بن کر نہیں، بعمل بن کر، خدا سے رشتہ توڑ کر نہیں، خدا سے رشتہ جوڑ کر سارے عالم کو یہ پیغام پہنچا دو۔ ایک 5% ٹیکس زیادہ لگا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے بچوں کے اسکول کا نصاب بڑھا دو، سلیبس بڑھا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یاد رکھنا
ہمارا وہ عمل یا ہمارے وہ اعمال جن کا تعلق شریعت سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اس قانون پر اگر تم مداخلت کرو گے سوائے ناکامی کے تمہارا اور کوئی مقدر ہو نہیں سکتا. ہم وہ کر رہیں گے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا، ہم ہرگز نہیں چھوڑ سکتے اس کو. لیکن افسوس، بڑے شرم کی بات ہے، مسلمانوں کا سر نیچے جھک جاتا ہے. آپ کی طرف سے ہم کو جواب دینا مشکل ہوتا ہے. آج سوال کر رہی ہے دشمن برادری، فریق مخالف سوال کرتا ہے. جب ہم اس کے سامنے پیغام پہنچاتے ہیں، غور سے سننا، قربانی کل بھی ہو سکتی ہے، عصر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن جمعے کی ملاقات آئندہ جمعے تک انتظار کرنا ہے. کیا معلوم کہ آئندہ جمعہ میری تقدیر میں ہو یا نہ ہو، آپ کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو. جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بکرا کیا بھی اللہ کے پاس جاتا ہوں ان کو بمڑیاں مار رہا بھی نہیں، مار رہا نہیں، مار رہا. اطمینان سے بیٹھو. ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں. سوال کر رہی ہے میڈیا، ایک گائے کے گوشت پر تم گائے کے کاٹنے پر اتنی پابندی کیوں، سختی کیوں، اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ غور سے سننا نوجوانوں غور سے سننا. دنیا اس وقت اندھی نہیں ہے. مسلمانوں کے دشمن اپنی آزاد بیوی کے پیچھے اتنا نہیں پڑے. میرے جملے پر غور کرو، تولو میرے جملے کو. اپنی وہ بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت میں خیانت کرتی ہے، ایسی بیوی پر ہمارے دشمن پیچھے نہیں پڑے جتنا کہ ہمارے پیچھے پڑے ہیں. ہمارے رات کیسے، ہمارے دن کیسے، ہمارا ظاہر کیسا، ہمارا باطن کیسا، کتنے وقت کی نماز مسلمان کتنے وقت پڑھتے ہیں، کتنے دن کے روزے مسلمان کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے % زکوٰۃ مسلمان کتنی زکوٰۃ دیتا ہے، شرم اور حیا اور پردے کا اصول کیا، اور کس کے سامنے شرم اور حیا اور اصول کو استعمال کر رہا ہے، یہ آپ سے زیادہ وہ جانتے ہیں. وہ کا مطلب ہمارے دشمن، جب ہم ان کے سامنے کہتے ہیں ہمارے مذہب کا قانون ہے کہ ہمارے مذہب میں بکرا حلال ہے کھائیں گے، گائے حلال ہے کھائیں گے، بھینس حلال ہے کھائیں گے، اونٹ حلال ہے کھائیں گے، یہ کرنے کا کام کھانے کی چیز. تو ایک لڑکی سوال کرتی ہے، اب یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں کیا نہیں کھایا جاتا، کیا نہیں پیا جاتا. نوٹ کرو نوجوانوں، نوٹ کرو. پھر بھی تمہارے پاس ٹیویاں، نیٹ کہاں کے وہاں چھین، ہمارا پاس کیا بھی نہیں. پھر بھی ہماری نظر دیکھے، الحمدللہ الحمدللہ نظر دیکھے. بکرا کھانے کی چیز کھائیں گے، گائے کھانے کی چیز کھائیں گے، بیل کھانے کی چیز کھائیں گے، بھینس کھانے کی چیز کھائیں گے. اب پلٹا کر وہ لڑکی پوچھتی کیا چیز تمہارے مذہب میں نہیں کھانے کی ہے، نہیں پینے کی ہے. ایک مولوی صاحب جواب دیتے ہیں ہمارے مذہب میں وہ نہیں کھاتے جس کو کھانا کھانے کا حکم دیا. کتا نہیں کھاتے، سور نہیں کھاتے، سود کا نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے بول کر بولے تو، اور بولتے وہ شراب نہیں پیتے، یہ نہیں پیتے. تو وہ لڑکی اس مولوی صاحب سے پوچھتی ہے، میرے پاس باقاعدہ واٹس ایپ کی رپورٹ موجود ہے. وہ لڑکی پوچھتی ہے کہ مولوی صاحب یہ گائے پر آپ اتنی سختی اختیار کرتے ہیں، پہلے اپنے قوم کو شراب سے بچاؤ، بعد میں گائے کھلاؤ. پہلے اپنے قوم کو شراب سے بچاؤ، بعد میں گائے کھلاؤ. تمہاری قوم کا اتنا فیصد طبقہ آج شراب میں مبتلا ہے، اس پر تم نہیں آتے اتر کر. تمہاری قوم کا اتنا بڑا طبقہ آج سود پر مبتلا ہے، اس پر اتر کر نہیں آتے. آپ ایک گائے پر آتے ہیں، کیا جواب دے؟ اگر قوم کا فرد شراب نہ پیتا تو سینہ تان کر جواب دیتے کہ کون ہے وہ محمد کا غلام شراب پینے والا، بتا. یہ چیلنج کرنے کے لیے ہمارے پاس ثبوت تو ہونا. کتنے ایسے ہیں جن کے چہروں میں داڑیاں، سروں میں ٹوپیاں، حاجیاں، نمازیاں،
کیا شراب نہیں پیتے؟ سود کا کاروبار نہیں کرتے؟ کل خدا قیامت میں سوال نہیں کرے گا کہ گائے کا گوشت کیوں نہیں کھایا، لیکن یہ تو سوال کرے گا کہ سود کا پیسہ کیوں کھایا۔ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا مسلمان؟ جب ہم دشمنوں کو یہ بتانا ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں ہے، جو انبیاء کی زندگی میں ہے، جو حضرات صحابہ کی زندگی پہ ہے، اس پر ہم عمل کر کے رہیں گے تو اس کیپاسٹی کو بھی اپنے اندر رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اب آپ دیکھتے ہیں کیا کہ وہ نظر، وہ نیت جو میں نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کی، اسے جو میں بھولا، آج اسے خدا یاد دلا رہا ہے۔ اس وقت اگر میں ذبح کر دیتا تو یہ جانور ذبح ہو جاتا تھا۔ آج چونکہ میری غلطی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے بچے ہی کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اب حضرت ابراہیم 3 دن کے مسلسل خواب کا سودا لے کر صبح کو اٹھ کر اپنے گھر کے اندر پلان بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاجرہ بچے کو تیار کرو، میں لے کر جانا ہے کام سے۔ ہاجرہ تیار کر دیتی ہے، ساتھ میں رسی ہے، ساتھ میں چاقو ہے، چھری ہے، ذبح کرنے کے آلات و اسباب ہیں۔ لیکن ہاجرہ کتنی نیک تھی، اپنے شوہر کو یہ نہیں پوچھ رہی ہے کہ یہ چیزوں کو لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بچہ کتنا نیک تھا کہ باپ سے نہیں پوچھ رہا ہے کہ ابا چھری کس ضرورت کی اور رسی کس ضرورت کی۔ ہاجرہ بھی خاموش دعاؤں کے ساتھ ودا کر رہی ہے، اسماعیل بھی بخوشی باپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور حضرت ابراہیم بخوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو عمل کا لباس پہنانے کے لیے لے کر سیدھے آ جاتے ہیں مینا کے میدان، اور مینا کے میدان کے بالکل بازو ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، وہاں پر آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی ذبح کی تیاری کی تھی۔ ایک چھوٹے سے مینار کی شکل میں اس جگہ کو آج بھی حفاظت کر کے رکھا گیا ہے، وہاں لے کر چلے گئے۔ اب حضرت اسماعیل پریشان تھے، ابو کہہ رہے تھے کہ کہیں دعوت کو جانا ہے، ابو کہاں لے کر آ گئے، خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم پورا ماحول برابر کر دیے، رسی کو رسی کی جگہ رکھ دیے، چاقو بھی تیز کر لیے۔ اب بیٹے کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں۔ انداز تکلم دیکھیے، انداز دیکھیے بیان کرنے کا۔ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا سن رہا ہے۔ پھر دوسرا جملہ دیکھیے، فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے۔ میں ابھی عید کے موقع پر یہ نقطہ بیان کر کے آ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ کا حکم آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹے کو لٹاتے اور ذبح کر دیتے۔ اپنا خواب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی اور بیٹے سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دو سوال تو پیدا ہوتے ہیں۔ جواب بھی دیکھیے حضرات مفسرین کرام نے کیا اچھا دیا ہے۔ بیٹے کو لے کر آئے اور لٹا دیے اور ذبح کرنے لگ گئے تو بیٹا کیا سوچے گا؟ باپ کی شفقت کی یہی انتہا ہوتی ہے۔ کہیں بیٹا باپ کے بارے میں غلط گمان نہ کرے۔ وہ باپ جو 7 سال تک اپنے سینے سے لگا کر رکھا، پیار اور محبت کے خزانے لٹایا، آج میرے باپ کو کیا ہو گیا کہ لٹا کر چاقو لگا رہا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے بچے کے سامنے اپنے خواب کا پورا پروگرام پیش کر دیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، انی ارا فی المنام انی اذبحک، ایک سبجیکٹ۔ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا اسماعیل 7 سال کی عمر میں یہ جانتا تھا کہ میرا باپ ایک نبی ہے اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ تسلی ہو گئی کہ اب میرا باپ جو بھی کرے گا وہ دشمنی کا نتیجہ نہیں ہوگا، میرا باپ جو بھی کرے گا وہ غصے کا نتیجہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ اب جو بھی کرے گا میرا باپ وہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہوگا۔ میرے باپ کو وہی کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ میرے انکار اور میرے اقرار کا کوئی اثر میرے باپ پر پڑنے والا نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اقرار کروں میرے باپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، انکار کروں تو میرا حشر برا ہوگا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں ذبح کر رہا ہوں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کسی خصی کو پکڑو، تمہارے بچے کو حوالے کرو اور تمہارے بچے کو ذبح کرو، نہیں، تمہارے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اپنے قربانی کے جانور کو
اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، کیونکہ انی اذبحک سے یہی اشارہ ملتا ہے، یہی مسئلہ نکلتا ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، آنا پہلے سیکھنا۔ وہ مزمل صاحب بولے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو کو بولا کو بنا جا کو تمہیں کہاں کی بیل کہاں کی بکرا کہاں کی چاقو کہاں کی ہاتھا کاٹ لے کو یہ کاٹ لے کو۔ بعض لوگ تو بیل کو لڑکا رہ جا کو انہوں لڑک جاتے، ایک ٹیکنیک سے لڑکانا اسے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ گائے کو کیسا لڑکانا، کیسے ذبح کرنا، ذرا سعودی میں جا کر دیکھو، اللہ اللہ کیا کیا طریقے اللہ تعالیٰ دیا ہے ان کو۔ اتنا بڑا اونٹ دیوال میں بند ڈالتے ہیں، اتنی اتنی چاقو خود کو مار ڈالتی، ہٹ جاتے ہیں، انہیں اٹک کو پورا خون جیسے ہی نکلتا ٹھنڈا پڑ جاتا ہوگا۔ یہاں اما جگہ پورے محلہ گلاٹا ہوتا، پکڑ رہے ادھر رہے ادھر رہے، کیا تماشا یہ۔ پھر ہے نا کبڈی کھیلتے، پاؤں کو رسی ڈالنا جو کہتے، انہیں کیا پاؤں دے لو رہتی کیا میں بلنے بول کو، سب ٹیکنیک رہنا، آہستہ گرانا، اللہ کے نام پر قربان ہونے والا جانور ہے۔ ہونا تو ہم کو تھا لیکن ہمارے بدلے میں انہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے اس کا، ہونا تو ہم نا لیکن ہو رہا ہے انہیں، بے قصور معصوم، جان اس کی بدلہ ہمارا، سبحان اللہ، جان اس کی بدلہ ہمارا، درد اسے مزہ ہمارا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، راز وہی جانتا ہے، حقیقت وہی جانتا ہے۔ غرض حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹے میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ ہمیں رہتے اکثر بولتا میں، عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ خواب الٹا ہوتا بول کر، نہیں گھر میں کہتے ہوئے بولو خواب الٹا ہوتا۔ کون سا بھی بابا آج کے زمانے میں خواب دیکھا بیٹے ایسا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بابا تو بہت صحیح دیکھے ابا، خواب الٹا، اصل میں حکم منجے مل رہا سو تم نہ کاٹو بول کو، بہت جی ڈالے تمہیں نہیں۔ اچھا ابا آپ نے خواب دیکھا، آپ خواب دیکھے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پنظر ماذا ترا۔ اللہ حضرات مفسرین کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے امام صاحب کے لیے بطور خاص یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں، میں آج رات ہی پڑھا حضرت، اس سے پہلے میں کبھی نہیں پڑھا۔ ساوی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے مشورہ طلب کیا، فانظر ماذا ترا۔ بہت باریک بات بول رہا ہوں، سمجھو، سمجھ میں آئی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں کہ فانظر ماذا ترا، بولو تمہاری کیا رائے ہے، ذبح ہوتے ہی نہیں ہوتے ہی، حالانکہ اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں کرنا۔ کیا حضرت نماز پڑھوں، کیا نہیں کر سکتے مشورہ، روزہ رکھوں کیا حضرت، نہیں کر سکتے، جو حکم خدا کا ہے وہ مشورے سے باہر ہے۔ اب حضرت ابراہیم اسماعیل سے پوچھتے ہیں کہ فانظر ماذا ترا، بیٹے کیا ارادہ آپ کا، کیا رائے آپ کی۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے دل پہ یہ الہام ڈالا کہ یہ بات اسماعیل سے بھی پوچھ لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کباب کو گھورے سکے گھور لے کوئی منجے، سمجھے سکا، ذرا ایکٹنگ کرو، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابراہیم ذرا تمہارے لگتے جگر سے یہ بات پوچھ لو، فانظر ماذا ترا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جواب تمہارے بیٹے کا ہوگا وہ جواب ہمارے کلام کا حصہ بنے گا۔ ذرا پوچھ تو دو لو تمہارے بیٹے سے۔ یہ بالکل چٹیل میدان اور پہاڑ اور وادی میں باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہم ریکارڈ کریں گے، اور اسے ایشو کب کریں گے؟ جب میرا آخری پیغمبر آئے گا اس کی کتاب میں ایشو کریں گے۔ کچھ اور دیکھنے والے ہوتے تو بات اور تھی، اب یہاں بیٹے اور باپ کا منظر
اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر رہا ہے کلام خداوندی میں، اور کلام کہتا ہے کہ فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم نے بیٹے اسماعیل سے پوچھا کہ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، اس لیے کہ ابراہیم یہ نہ سوچو کہ تمہارا عمل ہی بڑا ہے، اب تمہارے بیٹے کا عمل تمہارے عمل سے بڑا نہ ہو تو نہ ہو، لیکن برابر تو ہے کہ تمہارا بیٹا اس کم عمری میں بھی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تمہاری محبت ایک ہے تو تمہارے بیٹے کی محبت دو ہے۔ آج تم صرف میری محبت میں تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے آئے ہیں، اور اس وقت تمہارا بیٹا تمہاری مدد کر کے اللہ کی محبت میں ذبح ہو رہا ہے۔ پلہ تمہارے بیٹے کا بھاری ہے، اسماعیل کا بیٹے کا بھاری ہے۔ آج تمہارے بیٹے کے ذبح ابا جان سبحان اللہ، میں کیا کیا بتاؤں میرے دوستو۔ حضرت ابراہیم کو اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا ذبح کر دو، ذبح کرو ابا، صبر سے رہو، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ چھوٹے بڑوں کو نصیحت نہیں کر سکتے، اور یہاں تو مقام نبوت کا ہے۔ اسماعیل بھی پیغمبر ہے، ابراہیم بھی پیغمبر ہے۔ حضرت اسماعیل عمر میں چھوٹے ہیں، حضرت ابراہیم عمر میں بڑے ہیں۔ اسماعیل رشتے میں چھوٹے ہیں، ابراہیم رشتے میں بڑے ہیں۔ اب اسماعیل اپنے باپ ابراہیم سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابا صبر کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ ابا جان سے کہا کہ ابا جان آپ ذبح کرو، انشاءاللہ ہم صبر کریں گے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیٹے کے زبان سے صبر کا لفظ سن کر میرے دل کے اندر صبر پیدا ہو گیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان ذبح کر دیجئے، اللہ کا حکم ہے، دیر نہ کیجئے، تاخیر نہ کیجئے، اور کوئی مشورہ نہیں۔ اس کے بعد ایک لمبی کارروائی ہوئی، باپ اور بیٹے، اور ذبح کے مقام پر قرآن نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور اس سے آگے پیش کر دیا۔ حدیث بیان کرتے ہیں اور دوسرے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان لٹا دیجئے، چہرے پہ کپڑا ڈال دیجئے، آنکھوں کو اپنی پٹی باندھ لیجئے، میرے خون آلود کپڑے کو امی جان کے پاس پہنچا دیجئے، آپ بھی صبر کیجئے، امی کو بھی صبر کا حکم دیجئے، انشاءاللہ میرا بھی کچھ نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، کل قیامت میں تو ملاقات ہونا ہے۔ کسی کی ملاقات صادقین کے مجمع میں ہوگی، کسی کی ملاقات متصدقین کے مجمع میں ہوگی، کسی کی ملاقات مسلین کے مجمع میں ہوگی، کسی کی ملاقات روز صائمین کے مجمع میں ہوگی، لیکن ابا جان حشر کے میدان میں کچا کچ انسان کی آبادی ہوگی۔ آدم ابا سے لے کر قیامت تک کی صبح میں پیدا ہونے والے تمام انسان ہوں گے، وہاں مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو پلیٹ فارم صبر کا ہوگا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان مجھے صبر کرنے والوں کی جماعت میں آ کر تلاش کر لینا، انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے کہ پہلے سب کا میں آپ کو ملاقات کرنے والا ہوں گا۔ حضرت ابراہیم لٹا بھی دیتے ہیں، چھری بھی چلا دیتے ہیں، منشاء خداوندی غالب آتی ہے۔ امتحان ہے، حقیقت نہیں ہے، ابتلا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ خدا جسے بچانا چاہتے ہیں تلوار کے سائے میں بھی بچا دیتے ہیں، خدا جسے لینا چاہتے ہیں مضبوط قلعوں میں بھی موت وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ خدا جسے بچانا چاہتے ہیں چھری چل رہی ہے، اسماعیل کا گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ کیوں نہیں کٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ جہاں ابراہیم کو حکم تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، وہاں چاقو کو حکم تھا کہ اگر اسماعیل کے گلے میں تو چھڑے گی تو پوری دنیا سے تیری ہستی سے نام مٹا دیا جائے گا۔ ابراہیم تم بھی مامور ہو، چاقو کہتی ہم بھی مامور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ابراہیم کو آزمانا تھا، ان کی گزری ہوئی نیت یاد دلانا تھا، نظر یاد دلانا تھا، فرشتوں کو بتانا تھا کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو بیوی بچوں سے بھی زیادہ خدا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ آخر حضرات ملائکہ بھی دیکھ لیے کہ ابراہیم کی محبت کیا، حضرات ملائکہ بھی دیکھ لیے کہ ابراہیم کی محبت، آسمان و زمین نے بھی دیکھ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم یہ تو خواب تھا، ہم آزما رہے تھے، آپ تو ہماری محبت میں خواب کو بھی سچ کرنے والے تھے، اب چھوڑ دیجئے، مقصود ختم ہے، یہ امتحان ہے، اس کے بدلے میں آپ ایک دمبا ذبح کر دیجئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ آسمان سے دمبا ادھارا گیا، لمبا چوڑا واقعہ ہے، سنے ہیں آپ لوگ، یا کبھی سننے آنے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وہ بکرے کو اتارا گیا، ذبح کرتے ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل مل کر۔ اب حضرت ابراہیم و اسماعیل دعا کرتے ہیں، دونوں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک بڑے نکتے کی بات ہے۔ آپ کو حضرات علماء نے یہ کہا کہ جب جانور کو ذبح کریں گے
تو اس کے گوشت کے 3 حصے بناؤ، ایک حصہ خود اپنے لیے رکھو، ایک حصہ دوستوں کے لیے دو، رشتہ داروں کے لیے، چاہے ان کے گھر میں کٹ کر رہا تو بھی جانور برابر دینا۔ ان کے گھر میں کٹ کو ہے نا جی، ان کو کیا کم، یہ نہیں سوچنا، ان کے گھر میں بھی کٹ کو ہے، میرے گھر میں بھی کٹ کو ہے، ایک حصہ ان کو بھی دینا، ہمیں ذرا ذرا سے بھی بانٹنا، اور ایک حصہ مکمل غریبوں میں دینا۔ اب وہ حصے کی شکل کیا ہوں گی؟ ٹکے ٹکے، بون لیس، وہ پورا ہمنا، سمجھ میں آئی بات؟ ذرا ہڈی کے ساتھ گوشت کا تعلق ہوتا ہے، وہ ہے نا دوستوں کو مکمل ہڈی، اتا چتا کا تو بھی گوشت ہوتا ہے، اجی لو یہ ہڈیاں سب غریباں کو۔ ابراہیم ایسا بانٹے کیا؟ نہیں۔ اب وہ جانور کیا کرے؟ کیا کرے جانور؟ وہ لے کر بھی نہیں گئے، بانٹے بھی نہیں، خود کھائے بھی نہیں۔ کیوں نہیں کھائے؟ اس لیے کہ وہ جنت سے اترا ہوا جانور تھا، دنیا کی آگ نہیں لگتی تھی اسے۔ حضرت ابراہیم نے اس جانور کو ایسے ہی جا کر اس وقت کعبۃ اللہ میں اٹکا دیا تھا، پرندے وغیرہ آ کر گوشت نوچ نوچ کر کھا لیے۔ حضور کے زمانے تک الحمدللہ ابراہیم و اسماعیل کی طرف سے جو قربانی ہوئی، اس جانور کے سینگ حضور کے زمانے تک باقی تھے، بعد میں ضائع ہو گئے۔ تاریخ اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارا یہ جذبہ ہمیں اتنا پسند آیا کہ تمہاری اس محبت کو ہم ضائع نہیں کریں گے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تمہارے بعد قیامت تک تمہاری سنت کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور جس کے پاس مال ہے، حتیٰ کہ تم ہمارے آخری پیغمبر کی امت پر بھی یہ حکم۔ اسی لیے مسلمان بڑے شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربانی دیتا ہے، اور بھی قربانی دینے کے طریقے سیکھنا چاہیے۔ ابھی بھی لوگ پریشان ہیں، 8 دن 10 دن پہلے جانوراں لے لیے، عجیب عجیب سوال کرتے۔ ایک نوجوان سوال کرتا، حضرت جانور بھاگ گا نا حضرت، میں کیا کروں؟ پکڑو جا کو، پکڑو بھی جا کر۔ ابو نماز پڑھا کو، آگ کو ناشتہ کر لے کر تھا، ہمارے دوست کے گھر میں فون کر رہا ہے، دعا کرو مولانا۔ کیا بھی کہتے وہ بیل ہے نا، رسی توڑ لے کر بھاگ گئی ہے، رائچور سے فون کر رہا ہوں نا۔ وہ بولا وہ گائے ہے نا، وہ بیل، وہ رسی توڑ کے بھاگ گئی ہے، ہم لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، دعا کیجیے۔ میں بولا میری دعا کو بریک سمجھے کیا؟ تو ظلم ہوگا، کیا محبت ہے؟ ہماری دعا سمجھے، بریک سمجھے۔ انہیں جانور جا کر پکڑو، مضبوط پکڑ کر رکھنا۔ لوگ پھرتے ہیں، آج ذبح کا وقت ہے، آج اور ذبح کرنا ہے۔ جہاں ذبح کرنا ہے وہاں احتیاط سے ذبح کریں، شور شرابہ نہیں، چیخ پکار نہیں۔ جسے تجربہ ہے اسے چھوڑے میدان میں۔ ہاتھ سے کاٹنا ضروری ہے، لیکن آیا تو نہیں آیا تو دور سے دیکھ لو۔ اور ایک 50-60 روپے موزن سب کو ہونا کا تو زیادہ دے ڈالو۔ فری میں کون جی کام کرتے ہیں زمانے میں؟ 50-60 کی 100 روپے کی زیادہ کو اطمینان سے پڑھو کس کے طرف سے قربانی، وہ پورے نامہ، اس کے بعد قربانی کی نیت، دعا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرنا۔ وہ جانور ٹھنڈا ہو جانا، خون پہلے نکلتا، جان بعد میں نکلتی، خون کے ساتھ جان نہیں نکلتی، خون پہلے نکلتا، جان بعد میں نکلتی۔ تو جانور اچھا ٹھنڈا ہو جانا، تب تک 1-2 چاہ مارو، سگریٹ نکو، چاہ مارو، اس کے بعد سنت سے کاٹو۔ پاکی کا خاص خیال رکھو، اسلام پاک مذہب ہے، پاکی کا سبق دیتا ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا جانور کاٹنے کے بعد اسے برابر ٹھیلے میں ڈال کر جہاں پہنچانا وہاں پہنچاؤ۔ ایسا نہیں چل رہے روڈ میں ڈالا لے، کمزوراں ڈر کو دور تک کچرے تک پہنچاتے ہیں، ذرا ہی نا، بچے پیدا نہیں ہوئے تو بھی دادا بنتے ہیں، دیکھو ڈالتے۔ بازو والے پوچھتا کیا سا جے تمہارے باپ کی روڈ؟ اب میں اسے پوچھنا کیا تیرے اماں کی روڈ؟ پوچھنا نہیں پوچھنا۔ وہ کون کرتا سا؟ رستما مفت میں پیدا ہو جاتی، کرتے سا
ان کے پیدا ہونے کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں تھا، قوم کو ان کے ماں باپ کو کیا بھی فائدہ نہیں، وہی سے بچہ نہ کرتا جاتا لال رہے، اٹھاؤ بولے تو خسر، بولنے بھی ہمت نہیں رہتی کہ تو ہاتھ میں چلتا، کہا دوباری مرتبہ ہم نہ پڑتا تھا کہ بسم اللہ ہی رہے، یہ الگ ڈر ہو کو مرتا ہم نہیں، ظلم زبردستی نہیں، چار میں چوتھے بنو، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، چار میں چوتھے۔ اس کے بعد غلیظی کو غلیظی کی جگہ میں گوشت کے ٹکڑے برابر برابر، چمڑے مدرسے کو پہنچانا کہ غریباں کو دینا کہ کیا کرنا کی، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے خوبصورت پوٹلما گوشت ڈال لے کو، خوبصورت پاکیٹاں بنا لے کر، اس کے واسطے پھر روکے چھپنوں کو خوبصورت کا تو خون گن باہر نے رکھ لے کو، بیگ میں ڈال لے کو، تمہیں کی دوست کی جانا، اچھے کپڑے پہن لیو، ماں انہوں قربانی کرے سو معلوم ہونا نہیں، لگا نہیں تو بھی خون ذرا لگا لیتا، کیا جنت الفردوس سے لگا نہیں خون، انہیں کیا کرے بول کو خون لگنا، وہ لگا لے کو، سامنے رکھ لے کو، ماں کہا جا رہا ہے اس کی قربانی تو اللہ کے دربار میں قبول نہیں، ایسا لوگ دیکھیں گے کیا خون ناپاک ہے، ہمارا خون بھی ناپاک، جانور کا خون بھی ناپاک، سب کارروائی کر لو، نظام انتظام اہتمام جو اسلام میں ہے کس مذہب میں ہے بتائیے، ہے کیا نہیں ہے، جا کر آرام سے دیو، قانون سے کرو، اچھے طریقے سے کرو، جلدی کرو، نو کو رات میں ذبح کرنا ناجائز ہے، مکروہ ہے، سہولت اگر رات میں رہی تو کبھی کبھار عمل بھی کر لے سکتے ہیں، دن میں اگر آپ کو سہولت نہیں ہے، آج ایک ہی دن کی چھٹی ہے کل چھٹی نہیں، علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن خواہ کل کے تک ملتوی نہیں کرنا، آج کر دینا بہتر ہے، اگر آپ کو کل بھی فرصت ہے تو کل بھی کر سکتے ہیں، اطمینان سے کیجئے، کھائیے کھلائیے، بازو غیر مسلم ہے، سب سے بڑا سوال غیر مسلم ہے، ہمارا سیکولر ہے، اچھا ہے، اللہ ایمان کی ہدایت دے، اب اسے گوشت دے کو بھیج سکتے، کیا دے کر بھیج سکتے ہیں، زمزم دے سکتے، اسے کھجور دے سکتے، اسے قربانی کا گوشت دے سکتے، انہیں کیا کھاتا کہ وہ دیو، انہیں گائیں کا کھاتا تو گائیں کا دیو، بکرے کا کھاتا تو بکرے کا دیو، وہ لگا گائیں کا نہیں کھاتے، پھر بھی دیکھو پکی زبردست ران کاٹ کو دینا نہیں، اب اس کا دل ٹوٹے گا نہیں، حالانکہ ہندوستان میں کھاتے ہیں، 80% لوگ کھاتے ہیں آج کل، سمجھ میں تم لگا گوری پڑنے میں 4-5 دکانیں رنگے، ہمارے شیواجی نگر کو کتنے دکانیں ہی کھالے کو بیٹھے رہتے، اسے تو لگا ہمیں کب تک پوچھا کیا صاحب تمہیں، کہا صاحب ایسا ٹیسٹ اس میں رکھا ہے، اب بھی تمہیں گھر کو کیسے جاتی، ایک پان کھا لے کو چل جاتا ہوں صاحب میں، ایک پان کھا لے کو چل جاتا ہوں صاحب، انہیں بکرے کا کھاتا تو بکرے کا دیو، گائیں کا کھاتا تو گائیں کا دیو، گوشت نہیں کھاتا تو دیو نو کو، یہی ہمارے اخلاق ہیں، یہی ہماری تہذیب ہے، یہی ہماری محبت ہے، یہی سیکولرزم ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر عمل کر کے قربانی دینے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آج عید کا دن بھی ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے چندہ عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے۔